حافظ احسان صاحب معروف قانون دان ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب، جب سپریم کورٹ ضمانت والا معاملہ سن رہی تھی، آئی نو کہ آبزرویشن اس طرح سے میٹر نہیں کرتی، نہ وہ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں لوور کورٹ کو، لیکن عطر من اللہ صاحب نے تو ایک یہ بات کی، اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ونڈیکیٹنگ ہے چیئرمین تحریک انصاف کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بانی تحریک انصاف عمران خان جو ہے وہ معصوم ہیں، ان پر جرم ثابت نہیں ہوا، لیکن دوسری طرف جو سائفر کورٹ جو ہے، اب جس طرح سے وہ معاملہ آگے چلا رہی ہے، وہ تو بہت جلدی میں لگ رہی ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں سزا سنانی ہے بہت جلد۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ کے خیال میں یہ جس طرح سے یہ کل بیانات ریکارڈ کیے گئے، کروائے گئے، یہ خلاف قانون نہیں ہے سر؟ اور یہ دونوں چیزیں کیا آپس میں متصادم ہیں؟ سپریم کورٹ کی طرف سے جو حکم تو نہیں، آبزرویشنز ہیں، اور جو کورٹ کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکبر بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ ابھی میں آپ کے اس پہلے کانٹیکسٹ کی طرف آتا ہوں جس پہ آپ نے بات کی سائفر کانٹیکسٹ کے اندر، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے ایک بات کی تھی پنجاب پولیس کی حد تک، میں اس پہ بھی ایک ضرور آپ سے بات کرنا چاہوں گا، چونکہ پنجاب کی جو پولیس ہے وہ ہمیشہ سے ایک پاور مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرتی ہے، اور وہ کوئی بھی حکومت ہو اس کا وتیرہ یہی رہا ہے، اور انگریز دور سے یہ چلتا آ رہا ہے، اور آج تک اس کا چلتا آ رہا ہے۔ اور ہر پولیٹیکل پارٹی کے دور کے اندر پنجاب پولیس جو ہے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ جی ہماری سروسز حاضر ہیں، اور اس کے بعد پالیٹیشنز نے بھی ان سروسز کو انجوائے کیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے اپنی اسرٹ کیا ہے۔ وہ کوئی بھی حکومت آپ اس چیز کے لے لے، اور سفر اس کا پاکستان کا عام آدمی ہے۔ اور جس الیکشن کانٹیکسٹ میں بھی آپ نے بات کی ہے، تو اگر آپ اس الیکشن کانٹیکٹ کے اندر آپ دیکھ لیں تو چونکہ دوسرے صوبوں کے اندر کچھ شاید ویلیوز ایسی ہیں یا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ چل جاتی ہیں، لیکن پنجاب کے اندر ایک کلونیل سسٹم جو ہے وہ زیادہ ہے، اور اس کلونیل سسٹم کے اندر ایک بڑا اچھا جنرل مشرف کے دور کے اندر سسٹم آیا تھا، پولیس آرڈر 2002، جس کے اندر پبلک سیفٹی اینڈ پولیس کمپلینٹس کمیشن تھے، نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن۔ صرف وہ نہیں ہوا، باقی ہم نے نام نوم چینج کر دی ہیں، ڈی پی او والے بنا دیے، بس وہ ایکسیسونیس کو کنٹرول کرنے کے لیے انڈیپینڈنٹ اتھارٹیز ہونی چاہیے۔ نہیں، وہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک سائٹ دکھائی، آپ کو یاد نہیں ہے کہ ڈسکا کے اندر جو تھا وہ 3-4 دن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بیلٹ باکسز کدھر گئے ہیں، اور یہی پولیس تھی جنہوں نے بیلٹ باکسز جو وہ غائب کیے تھے، جی فوگ نہیں ہے۔ پھر اسی پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جو تھا وہ ایک ہم نے ہیروئن کا پرچہ ہوتا بھی دیکھا، وہ یہ پولیس نہیں تھی سر، وہ اے این ایف نے اس کے اندر بہت ساری باتیں کی۔ تو پنجاب پولیس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ چلتا آ رہا ہے، اور جتنی دیر تک ان پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی سمت نہ ٹھیک کی عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے، یہ سلسلہ چلتا آ رہے گا۔ اور یہ تو چند ایشوز ہیں، پاکستان کے ہر تھانے کے اندر جو ہے، اور اسپیشلی پنجاب اور سندھ کے اندر جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ذلت امیز سلوک کیا جاتا ہے، اس کی ذمہ دار یہی پولیٹیکل پارٹیز ہے جنہوں نے بات آپ کی درست ہے، پولیس کا ایک کلچر ہے، ہر دفعہ پولیس کو استعمال کرنے کی میں ایک ذاتی آپ کو ویسے معاملہ بتاتا ہوں، بات کہیں اور نکل جائے گی، لیکن ایک نوجوان افسر تھے، انہوں نے بدلنا ہے نا جی، میں عرض کرتا ہوں آپ سے تھوڑی اور سی، دوسرا یہ ہے کہ میں تھوڑی سی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں نا کانسٹیٹیوشن پہ ایک نوجوان افسر تھے، اب میں اس پہ آ جاتا ہوں، کے پی سے تھے، وہ یہاں پہ آ کے تعینات ہوئے، میں اس وقت رپورٹنگ کرتا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ یہاں پہ لوگ اپنے ماتحتوں سے کیسے بات کرتے ہیں پولیس افسر، میں کے پی کے اندر یہ کر کے دکھاؤں نا اپنے ماتحت کے ساتھ تو مجھے چھوڑے گا نہیں وہ۔ تو یہ کلچر کی بات کر رہا تھا۔ ہم خیر آگے آ جاتے ہیں، مجھے وہ سائفر والے معاملے پہ تو سر بتائیں نا ذرا۔ نہیں آپ کو پتہ ہے، نہیں دیکھیں اس کے اندر دو ایشوز ہیں، ایک پنجاب کی مٹی کا ایشو ہے، اور دوسرا پنجاب کے اندر جو گرومنگ ہوتی ہے اس کا بھی ایشو ہے۔ آپ کو اس طرح کے لوگ جو ہیں دوسرے پروونسز کے آفیشلز نہیں ملیں گے جس طرح پنجاب کے لوگ ٹریٹ کرتے ہیں، نہ صرف پنجاب کے اپنے لوگوں کے ساتھ بلکہ اپنے جو سبارڈینیٹس ہیں ان کے ساتھ بھی آپ دیکھ لیں۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ جب بنگلہ دیش کے اندر بھی آیا تھا، یہ بیوروکریسی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ جو تھے وہ انائڈ ہوئے۔ تو یہ ایک لانگ ہسٹری ہے، اس کی رسپانسبل پاکستان کا سسٹم، پاکستان کے پاورفل لوگ ہیں، یہ پاکستان کے پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے اس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب وکٹم حافظ صاحب یہ بتائیے، یہ جج ابو الحسنات ذوالفقار نعیم صاحب کی اسپیشل کورٹ کیا کر رہی ہے؟ اچھا اب اس پہ آ جاتے ہیں، آپ نے بات کی، بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو معاملہ گیا ہے اور وہاں پہ جا کے ہوا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی یا کوئی بھی ہائی کورٹ کی آبزرویشن جتنی دیر تک ٹرانسلیٹ نہ کی جائیں اتنی دیر تک جو ہے وہ صرف ایک ٹینٹیٹیو، آپ یہ سمجھیں کہ سٹیٹمنٹ کی حد تک ہے، آرڈر کا حصہ وہ جب تک بنے نا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آتا۔ اب دو چیزیں اس چیز کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک، اگر آپ سائفر کا سارا دیکھیں تو سائفر کے اندر جو ہے وہ فارمر پرائم منسٹر کا ایک ایڈمیشن موجود ہے، وہ ہر سٹیج پہ موجود ہے۔
وہ ان کا سٹیٹمنٹ جو تھا وہ پبلک میٹنگ کے اندر بھی ہے, وہ ان کا سٹیٹمنٹ اپنی انویسٹیگیشن کے اندر بھی ہے, وہ ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کورٹس کے اندر بھی ہے, اور وہ ان کا سٹیٹمنٹ ہائی کورٹ کے اندر بھی ہے کہ میں نے جو رجیم چینج پہ بات کی ہے اس سے مجھے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان مجھے امیونٹی حاصل ہے. اور اسی بنیاد کے اوپر جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا تو اس کے اندر بڑی سٹرونگ ریٹن آبزرویشنز آئی تھی, چونکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کے اندر دو چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے کسی پبلک آفس ہولڈرز کے اندر ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی انفارمیشن آئے جتنی دیر تک لا اس کی ایکسیپشن واضح تو حافظ صاحب کبھی پاکستان کی تاریخ میں اگر اس کے تحت کیس چلا ہو تو ہمیں کچھ واضح ہونا, ہمیں تو پتہ ہی پہلی دفعہ چلا کہ یہ بھی کوئی ایکٹ بنا ہوا ہے یہاں پر یہ معاملہ چل رہا ہے. لیکن اب میں نا اصل میں سلمان عابد صاحب یار وہ مجھے ایسے لگ رہا ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ کسی پرائم منسٹر نے سائفر اسی طرح لہرایا نہیں سر ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی سر نہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تو جب ہنری کسنجر کا سائفر ہی تھا چیزیں کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو نے لیاقت باغ کے اندر ہنری کسنجر کا سائفر ہی لہرایا تھا سر. چیزوں کو کٹ اینڈ پیس کے اندر نہ جائیں. نہیں آپ نے کہا یہ پہلی دفعہ ہوا, میں نے کہا پہلی دفعہ نہیں ہے تاکہ پھر یہ کٹ پیس کے پاکستان پاکستان کی 1947 سے لے کے آج تک کسی پرائم منسٹر یا ہیڈ آف سٹیٹ نے اس طرح سائفر تو نہیں لہرایا نا جی. پاکستان کے کسی ہیڈ آف سٹیٹ یا پرائم منسٹر نے اس طرح بتا تو رہا ہوں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں کمیونٹی لی گئی. لیکن ہم اس اٹامک پروگرام بند کرنے کے لیے ہنری کسنجر نے لکھا تھا, وہ انہوں نے بتا دیا تھا پبلک جلسے میں. کس نے بتایا؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سر. نہیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا بتایا تھا کہ میں یہ ہنری کسنجر نے مجھے یہ کہا ہے جی بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ نہیں وہ کیا ایک سائفر آیا تھا کہ جس سائفر کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ وہ سائفر ہے جو ہمارے فورن آفس کی طرف سے آیا ہے اور جس کے اندر ہمارا امبیسیڈر یہ کہہ رہا ہے. آپ چیزوں کو تھوڑا سا میں آپ کی گزارش یہ کروں کہ جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں یہ ایز اے ہیڈ آف سٹیٹ یا پرائم منسٹر کی رسپانسبلٹی ہے, اس کو ذرا براڈ کینوس کے اندر دیکھیں اور پھر لیگل کے اندر آئے. حافظ صاحب ٹائم بڑا تھوڑا سا ہے, ذرا سوئفٹلی اس کا تو بتا دیں کہ آپ کو آگے لیگل پوائنٹ آف ویو سے نظر کیا آ رہا ہے, ختم ہو جائے گی الیکشن سے پہلے یا پھر کوئی اعتراض آ جائے گا نااہلی کے حوالے سے عمران خان پر؟ اکبر بھائی میں کوئکلی تینوں کیسز جو آپ نے جس کا ذکر کیا میں ان پہ بتاتا ہوں. سائفر کیس کے اندر اس سارے کیس کا فیصلہ عمران خان صاحب جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہیں ان کی 342 جو CRPC کی سٹیٹمنٹ اس پہ بنیاد پہ ہوگا کہ وہ اس سٹیٹمنٹ کے اندر کورٹ کے اندر کیا کہتے ہیں کہ کیا اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے, امیونٹی لیتے ہیں نہیں لیتے. وہ ان کا فیصلہ کرے گا کہ سیکشن 5 کا کیس یا سیکشن 9 کا کیس یا اس کی کوانٹم آف پنشمنٹ کیا ہے. یہ ساری چیزیں ان کی اپنی سٹیٹمنٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا اور اس کے بعد پروسیکیوشن کس طرح اس کو لے کے آتی ہے اور اپنی ساری چیزوں کو کنکلوژن کرتے رہ جاتی. دوسرا اس طرف چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سائفر کیس کے اندر چیزوں کو دوبارہ نیوٹرلٹی کی طرف کیا ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہوتا تو بہت مشکل تھا کہ ڈیفنس کو اپنے کیس سے باہر نکلنا اور پروسیکیوشن کا کیس بہت سٹرونگ تھا. اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک نیوٹرل آبزرویشنز رکھی ہیں اور میرٹس پہ بات نہیں کی, صرف لاء پہ انہوں نے بات کر کے کہا ہے کہ ٹرائل کورٹ اس کا بہتر فیصلہ کرے گی. اب دوسرا جو آپ نے بات کی ہے وہ بات کی ہے اس جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد یہ آیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا تھا جس کے اندر 63(1)H کے اندر ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا, اگر اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے سسپینڈ کروا لیا جاتا تو یہ ہمایوں دلاور والی ججمنٹ ہی نہیں آنی تھی اور آج یہ نوبت اس چیز کی نہیں آنی تھی. اور اس وقت بھی ایک لیگل اسٹریٹجی کے اندر فلو آیا تھا کہ پہلے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور پھر اسی چیز کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جا کے چیلنج کر دیا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہا کہ ہم اسے وڈرا کرتے ہیں اور یہ کیس جو چلتا رہا. اور اسی طرح ہوا یہ کہ جب اس کیس کے اندر چارج شیٹ تھی اس وقت بھی چارج شیٹ کروائی گئی اور جس دن اس کیس کی فائنل بحث ہونی تھی اس دن نہ لائرز تھے نہ اس کے اندر اس فیصلے کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو اس وقت بھی سسپینشن آف ججمنٹ نہیں مانگی گئی, اس کے اندر صرف سسپینشن آف سینٹنس مانگی گئی. اور اس کی غلطی کا احساس اب ہوا کہ جب دوبارہ ایک چیلنج کیا گیا تو ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کو پہلے اس پہ آنا چاہیے تھا. اب لیٹس سی سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. جتنی دیر تک سسپینشن آف کنوکشن یا سسپینشن آف سینٹنس آف ججمنٹ نہیں آئے گی اتنی دیر تک وہ پاکستان کے آرٹیکل 62 یا 63 کے اندر ڈسکوالیفائی رہیں گے.